بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 3۔ تلکر رسول، یہ رسول جو بھیجے ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جس نے اللہ سے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی، اور اس کی روح القدس سے مدد کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ انبیاء اور رسول ایک دوسرے کے ان کے اوپر الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، ان میں سے کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ کسی نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کی ویلیو زیادہ ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سب میں اعلیٰ ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے گروپ کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارے۔ تو اس کے یہاں پر جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پیغمبر کو کسی پر فضیلت نہ دو، کسی پیغمبر کی کسی دوسرے پر فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ معجزات دیے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ فضیلت دی ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور اس زمین پر ڈائریکٹ بات کی، کلام کیا نا، تو اس لیے ان کا نام بھی موسیٰ کلیم اللہ ہے، دیکھیے۔ اور جو کسی نبی میں نے نہیں کیا، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں روح پھونک دیتے۔ اس طریقے سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ الگ فضیلت دی، اور کچھ نہ کچھ ان کا درجہ الگ تھا۔ اب اس میں اختلاف اور باہمی لڑائی جھگڑے کی اصل بنیاد انسان میں قوت ارادہ اور اختیار ہے۔ اگر انسان اس قوت ارادہ اختیار کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے تو یہ ایمان ہے، اور یہی اسلام ہے، یعنی کہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرے تو یہ پھر کفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جتنی بات ہمیں بتائی ہے، تو وہ یہاں پر وہی بتائی جا رہی ہے کہ اتنے ان سے زیادہ غلو مت کرو، اس سے زیادہ انہیں آگے مت بڑھا دو، یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان کو قوت ارادہ دی جائے، پھر دیکھا جائے کہ اس کو درست استعمال کون کرتا ہے۔ کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور پھر ان کو کوئی احکام پر ایمان لایا اور کسی نے انکار کر دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت ارادی دے دی، تو اس میں کیا کیا انہوں نے، کسی پر انکار کر دیا، کسی کو اختلاف کیا، کسی کو قتل کر دیا۔ یہ اس طریقے سے لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں وہی آپس میں پھر اختلاف اور جھگڑے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو یہ قوت ہی نہ دیتا، پھر کیا ہوتا، کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن پھر سب کے سب مومن ہی ہوتے۔ یہ بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ تو کیا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو قوت ارادہ دے دی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر نہ چاہتا اللہ تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہی نہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ وہی کرتا جو وہ چاہتا تھا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کا امتحان لینے کے لیے ان کو قوت ارادی دے دیا کہ اب تم دیکھو یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، اب دونوں میں سے جس پر تم چلنا چاہو پھر چل جاؤ۔ پھر آگے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تم خرچ کر وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہاں پر رزق سے کیا کیا چیزیں مراد ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ ہم نے رزق کی بہت زیادہ ڈیٹیل شکلیں پڑھی ہے، لیکن مین جو چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہے؟ جان ہے، مال ہے، وقت ہے۔ اب جس میں سے ایک وقت آپ یہاں پر صرف کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے نا آپ کا، تو یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی کہ انفاق فی سبیل اللہ کے پاس اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، آپ کا یہاں پر وقت دینا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ۔ اب کسی کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے؟ اب وہ یہ سوچے کہ میں تو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ ہی نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی جان ہے، اپنی مال ہے، کسی بھی طریقے سے وقت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر ایسی تنگی نہیں ڈالی کہ کوئی انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کہیں سے بھی لائے اور خرچ ہی کرے۔ پہلے کے زمانے میں جان کے ساتھ فی سبیل اللہ ہوتا تھا، اب ہمارے لیے وہ پاسبلٹیز نہیں ہے، کیونکہ اب جنگیں نہیں ہوتی، اب ہم کو جہاد کے لیے نہیں جانا پڑتا، اللہ کے لیے لڑنا نہیں پڑتا ہم کو۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز تم آسانی سے خرچ کر سکتے ہو، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ یہاں پر ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے، اسی میں سے تم خرچ کرو۔ مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، اور کب خرچ کرو؟ ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی بزنس ہوگا، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش۔ اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ انسان کیا کرتا ہے؟ جب مرنے کا وقت آتا ہے نا تو انسان سوچتا ہے کہ اب میں یہ بھی صدقہ کروں، یہ بھی خیرات کروں، اور جب اچھا صحت مند تندرست ہوتا ہے نا تو اتنا چھوٹا دل کر کر کے خرچ کرتا ہے کہ نہیں ابھی تو مجھے لگے گا، ابھی تو مجھے بچوں کو پڑھانا ہے، ابھی تو ان کی فیس بھرنا ہے، نہیں ابھی 100 نہیں، 50 50 نہیں 10، ایسے کر کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ جب اس کی روح حلق میں آ گئی، جب وہ اس کو ڈاکٹرز، سپوز ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ اب ان کو تھوڑے ہی دن کی مہلت ہے ان کے پاس، تو اب کیا کرتے ہیں؟ دھڑا دھڑ خرچ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے پہلے تم خرچ کرو، کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو صحت مند تندرستی کی حالت میں دیا جائے۔ بہت سارے لوگ بیماری کی حالت میں دیتے ہیں، اچھی بات ہے، بیماری کی حالت میں صدقہ دینا بھی بیماری کو دور کرتا ہے، آزمائشوں کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ آزمائش میں صدقے دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو وہ آپ کی آزمائشوں کو دور کرتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کے مصائب کو دور کرتا ہے آپ کا صدقہ دینا۔ تو یہ بات یہاں پر ہمیں بتا دی گئی کہ وہ دن آنے سے پہلے، اب یہاں پر جہاں پر کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر آیت الکرسی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہ جیسے اب سب کو معلوم ہے کہ آئیے آیت الکرسی، اس کا نام آیت الکرسی کے نام سے یہ مشہور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت بیان کی گئی ہے، اور قرآن کی یہ سب سے افضل آیت ہے۔ اور یہ افضل آیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں یہ سب، ایک تو یہ سب آیتوں کی سردار ہے، اور دوسرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ کوہان کس کو کہتے ہیں؟ اردو کا ورڈ ہے، بہت ساری بہنوں کو نہیں سمجھے گا۔ اونٹ کا جو ہمپ ہوتا ہے نا، تو ہمپ ایک اونچی چیز ہے نا، تو یہ ایک جیسے قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے۔ اور اس آیت کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمہید، تعریف، تقدیس بیان کی گئی ہے، اور یہ شرک کی سب قسموں کو جو جڑ ہے اس کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ آیت الکرسی جو ہے، یہ سب سے پہلا ہی اس میں جو سینٹنس آ رہا ہے اس میں ہی شرک کا رد ہو رہا ہے، کہ یعنی کہ ہم کو یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ مارننگ اور ایوننگ کے اذکار میں آیت الکرسی پڑھنا، یہ بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ سب سے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد بھی ہمیں اس کی پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔
اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اگر صبح اور شام کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہم کو عادت ڈال دینی چاہیے بچوں کو کہ وہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ کہ دیکھیے جب ہم آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں نا تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہوتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے کہ کیسے اگر ہم ایک چوکیدار رکھتے ہیں تو اسے ہمیں بھرپور تنخواہ دینی پڑتی ہے، لیکن دیکھیے کہ آپ کے لیے فرشتہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ آپ کی حفاظت کرے، رات بھر آپ کو کوئی چیز تک نقصان نہ پہنچا سکے، دن میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو دن بھر آپ اللہ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو آیت الکرسی ہے، جیسے کہ ہماری سب بہنوں کو اس بارے میں پتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ساری ہی بہنیں آیت الکرسی مارننگ اور ایوننگ کے اذکار میں بھی پڑھتی ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھتی ہوں گی، اور کیا کہتے ہیں سوتے وقت بھی پڑھتی ہوں گی، ہے نا؟ اور اگر جو نہیں پڑھتا ہے تو آج سے ہی شروع کر لے، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کو قرآن کی سب سے افضل ترین آیت کہا گیا ہے۔ اس میں جو ایک مشہور قصہ آتا ہے کہ وہ ایک شخص جو تھا تو وہ صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا ہوا تھا، اور بار بار اس کو دیکھتا تھا وہ کہ شام میں کوئی ایک شخص آتا تھا اور غلہ چوری کر کے لے کر جاتا تھا۔ ابو ہریرہ نے کہا ابو ہریرہ سے روایت ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے بھی، کہ آپ نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا تھا۔ وہ سناتے ہیں اپنا قصہ کہ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں تو محتاج ہوں، بڑا عیالدار ہوں، سخت تکلیف میں ہوں، تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آج رات تمہاری قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے عیالداری کا شکوہ کیا تھا، یعنی کہ عیالداری مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پریشان ہیں، بھوکے ہیں، اس طریقے سے۔ تو مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ اسی طریقے سے وہ 3 راتوں تک ابو ہریرہ کے پاس آتا رہا اور یہی بات کہتا رہا۔ جب تیسرے دن وہ آیا تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اب آیا تو اب میں تو تجھے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اب تیسری بار ہے، تو ہر بار یہی کہتا ہے، پھر نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا، اور پھر آتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ اور میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ تو کہنے لگا تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرے لیے نگہبان ہوگا، اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ دیکھیے کہ نگہبانی میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ شیطان ہمارے پاس نہ آئے۔ چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے کہا کہ آج تیرے قیدی نے کیا کہا؟ تو میں نے آپ کو ساری بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے یہ بات کہی حالانکہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے وہ۔ پھر آپ نے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آتا رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، یعنی کہ شیطان تھا وہ، اور اس نے بھی ایک اچھی بات ابو ہریرہ کو بتا دی کہ یہ اگر کوئی پڑھ لے تو پھر وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو اسی طریقے سے کئی ایک واقعات ہمیں ملتے ہیں آیت الکرسی کے، کہ واللہ عالم کتنے سچ ہیں کتنے جھوٹ ہے، کہ ایک شخص کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا اور دیکھتا تھا صبح آ کے، اب جو چور ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، پہلے آ کے سارا معائنہ کر لیتے ہیں نا کہ کس دیوار سے ہم چڑھ سکتے ہیں، کون سی دیوار ہم پھلانگ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اندر گھس سکتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ باہر کی جو دیواریں ہیں بالکل چھوٹی ہیں، اس کو پھلانگ کر تو ہم اندر جا سکتے ہیں۔ چوروں نے اس طریقے سے دیکھا۔ اب وہ گیا، رات میں جیسے ہی وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ دیواریں کافی بڑی ہیں، اس پر تو چڑھنا ناممکن ہے۔ تو وہ واپس چلے گیا۔ پھر دوسرے دن وہ آیا، دیکھا کہ دیواریں تو چھوٹی ہیں۔ 2-3 دن تک وہ ایسے ہی کرتا رہا۔ جب بعد میں اس نے دیکھا کہ میرا کسی حال اندر جانا ممکن نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اس نے جا کر اس گھر والے سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ میں 3 دن سے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ آپ کی دیواریں بڑی ہو جاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا تھا۔ واللہ اعلم۔ یہ قصہ ایک سننے میں آتا ہے کتابوں میں، واللہ اعلم کتنی حد تک صحیح ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ بات تو پتہ ہے نا کہ آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے حفظ و امان میں ہم آ جاتے ہیں۔ اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ شیطان سے ہم دور رہتے ہیں۔ شیطان سے دور رہنا یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ان کی بھی بتائی جا رہی ہے کہ آیت الکرسی میں کیا ہے
الوہیت کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی الہی ہونے کی، الہا ہونے کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور سب جو معبود باطل معبود ہے ان کا بھی یہاں پہ جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ تو اس آیت کی عظمت یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمہید بیان کرتی ہے، تقدیس بیان کرتی ہے، اور شرک کی تمام اقسام کو کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اور ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے کوئی الہ نہیں، اللہ لا الہ الا ہوا۔ یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلی جو آیت آ رہی ہے، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ تو یہاں پر اتنے جملے میں ہی سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے الہ ہونے کی دلیل ہے، اور اس میں دو باتیں اور ارشاد فرمائی ہیں، آگے دیکھیں گے ہم، کہ سب سے پہلے انسان جب اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سارا شرک یہاں پر ختم، کوئی کسی کے ساتھ شرک نہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پر سارے شرک کی رد ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں جس کی ہم عبادت کریں، لا الہ الا ہوا، صرف وہی ہے۔ اور اس کی دو صفات کیا بتائی جا رہی ہے؟ الحی القیوم، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اس کی بڑی تعریف آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم سب کو سنبھالنے والا، کہ ایک تو یہ کہ حیو یعنی کہ شروع سے لے کے آخر تک، جب دنیا بنی تھی اور جب تک دنیا قائم ہے، ہم تو آئیں گے بھی اور چلے بھی جائیں گے، تو جس کا مطلب یہ کہ جو ہستی حی ہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس معیار پر اس کو رکھا جائے کہ تمام دوسرے الہا جو ہیں وہ سارے کے سارے کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، ان کو فنا ہونا ضروری ہے، ہر ایک کو موت آنا ضروری ہے، لیکن جو اللہ ہے اس کو نہ موت آئے گی، اور وہ حیو اور قیوم ہے، نباتات سے، حیوانات سے، انسانوں یا فرشتوں اور جنوں سے، جتنی سب چیزیں ہیں، یہ کوئی بھی چیز ہائی نہیں ہو سکتی، اس میں یہ صفت پوری نہیں اتر سکتی سوائے اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ زندہ بھی ہے اور قائم رہنے والا ہے، جب دنیا نہیں بنی تھی جب سے اللہ تعالیٰ ہے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تب تک بھی اللہ تعالیٰ رہنے والا ہے، زندہ اور قائم، قیوم سب کو سنبھالنے والا۔ اب یہ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کوئی چیز اگر ہم کو سنبھالنے کے لیے کہا جائے تو کتنا ہم کو ٹینشن آتا ہے، جیسے کہ اب ہمارے پاس تھوڑا سا گولڈ ہے یا کیش رکھا ہوا ہے گھر میں، اگر رات میں کیش ہی رکھا ہوا ہو تو انسان کتنا پریشان ہو رہا ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے، قیوم قائم، سب کو سنبھالنے والا ہے، ایسا ہے کہ دیکھو اس کو پتا ہے کہ کون سا شخص بیمار ہے، کون سے شخص کو کھانا چاہیے، کس کو پانی چاہیے، کس کو کیا چیز چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کو پتا ہے۔ اب یہ جو ان کے پتھروں کے معبود ہے، یہ اپنے پجاریوں کے محتاج ہیں اور انہیں دھو دھا کر صاف کر کے رکھتے ہیں، اور جب انہیں چاہتے ہیں عدل بدل کر لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ الوہیت ہے، اور ان کے پاس جو لوگوں نے اب یہ جو لوگ ہیں ان کے مرید ہیں جو نذرانے لے کر آتے ہیں، تو یہ اولیاء اللہ کے متعلق جھوٹے افسانے اور قصے کہانیاں انہوں نے منسوخ کر دی ہے، اور لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے اور لوگوں کو نذرانے پیش کرنے کے لیے یہ لوگوں نے اپنے الگ جھوٹے معبود بنا لیے، جبکہ وہ نہ کسی کو سنبھال سکتے ہیں، نہ وہ قائم رہنے والے ہیں، نہ وہ زندہ رہنے والے۔ تو یہ لوگ اپنی سرپرستی کے لیے یہ لوگ ان کی خدائی کا ایک دن بھی نہیں چلا سکتے، تو یہ دیکھیے کہ کیسے ان کے معبود باطل معبود ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کی تو صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا اور قائم بھی ہے، سب کو سنبھالنے والا بھی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک گھر کا سربراہ شخص ہوتا ہے، اس کو اپنی فیملی کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے، اس کو ایک اپنی فیملی ہی سنبھالنا ہے صرف، لیکن اس کو دن رات پریشانی، ٹینشن کہ اب یہ بچوں کی فیس کیسے دینا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، گروسری لانا ہے، کتنے ٹینشنز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ساری دنیا کو چلا رہا ہے، کتنی مخلوق ہے، اس میں ہر مخلوق کا اس کو خیال ہے کہ کون سے جانور کو، کون سے بل میں کیا، چونٹی کو کیا چاہیے، ایک سمندر میں مچھلی کو کیا چاہیے، جنگلوں میں جانوروں کو کیا چاہیے، ہر ایک کا کھانا الگ الگ ہے۔ آپ دیکھیے کہ چڑیا کے بچے جو ہے وہ ان کو بھی کھانا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی خاص صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے اور قیوم ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، کہ اس کو سنبھالتے سنبھالتے نہ وہ تھکتا ہے۔ اب ہم دیکھیے کہ کوئی چیز سنبھالتے سنبھالتے ہم تھک جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس کسی نے کہا کہ آپ
میرا گولڈ رکھیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑے دن کے بعد فوراً آپ اپنا لے کر جائیے، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ ہم ڈرتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں ہم کیسے سنبھالیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھیے کہ وہ ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے، اور نہ اس کو دیکھیے کہ وہ تھکتا بھی نہیں۔ آگے آئے گا اس بات کا ذکر۔ ہم تو تھک جاتے ہیں، تھوڑا-سا کام کرتے ہیں، تھوڑی سی ہم کوئی چیز سنبھالتے اب آپ چھوٹا-سا بچہ کوئی لے لیجیے کہ ماں جو ہے تو کیا رات بھر سنبھالتی ہے، دن بھر سنبھالتی ہے، حالانکہ وہ ماں ہے بچے کی، لیکن وہ دیکھیے کہ تھک جاتی ہے ایک ٹائم پر وہ، کہ وہ اب پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ تو سوتا ہی نہیں ہے۔ اب ایک بچہ ہے کہ رو ہی رہا ہے، رات میں روتا ہے، دن میں روتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ تو ایک ماں بھی ہے، وہ اپنے بچے سے پریشان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیسا غفور الرحیم ہے کہ کوئی چاہے اس کی عبادت کرے، چاہے نہ کرے، چاہے اس کی کوئی نمازیں پڑھے، چاہے نہ پڑھے، چاہے اس کی کوئی فرمانبرداری کرے، چاہے نہ کرے، لیکن یہ دیکھیے کہ اس نے ہم سب کو کیسے پالا ہوا ہے، کیسے کھانا پینا ہمارے ہر آرام اور آسائش کا سارا ذمہ اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ کون سے انسان کو کیا چاہیے، کون سے انسان کی کیا پریشانی ہے، کب کون سی پریشانی کو دور کرنا ہے، اس کو اچھا بہترین پتا ہے۔ تو پھر آگے آ رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنا ہم دیکھیں کہ اگر ہم کو 3 دن یا 2 دن کنٹینیو ہمیں رات بھر جاگ جاگ کے اگر کام کرنا پڑے، تو پھر کیا ہوتا ہے نیند کا حال؟ کہ ہم بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتے ہیں۔ یہاں سینا کا کیا مطلب ہے؟ اونگ آ جانا۔ انسان تھک کر جب چورا ہو جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نیند سے ایک دم بے ہوشی کی کیفیت اس کی آ جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو نیند ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے۔ اب دیکھیے کہ دن اور رات اللہ تعالیٰ جب سے دنیا بنی ہے سب کو سنبھال رہا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ یہ ایک نیند جو ہے کہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہر جاندار کو اس وقت لاحق ہو جاتی ہے جب وہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ فزیکلی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں یا مینٹلی ہم کوئی آفس میں کام کر رہے ہیں یا کوئی جابس کر رہے ہیں، تو انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنا نیند کے پھر وہ اگلا دن نہیں اٹھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ایک بنایا کہ رات بنائی کہ ہم آرام کریں، پھر دوسرے دن ہم اپنے کاموں پر ہم چل جائیں۔ تو ایسی حالت میں نیند اس پر غالب آ جاتی ہے اور اسے بے ہوش بنا دیتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر انسان کبھی کبھی 2 3 دن تک کنٹینیو کام کرے تو اس کا کیا حال ہو؟ پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ تو بالکل بے ہوش ہو کر کہیں چکر کھا کر ہی گر پڑے گا، یا پھر اس کا بی پی لو ہو جائے گا۔ یا اب دیکھیں نا ہمارے پاس آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو ایسے پرابلمس ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی نیند ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو ان کا بی پی لو ہو جاتا ہے، پھر ان کو چکر آنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسے ہے، کئی سالوں سے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا بنے گی، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تھکاتی ہے اور نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ یہ دیکھیے کہ انسان میں اب یہ اس لیے احادیث میں نیند کو کیا کہا گیا ہے؟ موت کی بہن قرار دیا گیا ہے کہ اگر ہم کو نیند آ جائے تو وہ کیسے ہے؟ ایک دم بالکل موت کی جیسے ہم، اگر کوئی انسان موت کو سمجھنا چاہے تو وہ نیند کو اپنے سامنے رکھ لے کہ جب نیند آتی ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ بالکل دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بازو بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر انسان بہت زیادہ تھک جائے اور سو جائے تو اس کے بازو بیٹھا ہوا انسان کیا بول رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، بالکل وہ دنیا سے باخبر ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے کہ وہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اتنی چیزیں اس کو سنبھالنی ہے۔ ہمارے پاس تو سنبھالنے کے لیے کیا چیزیں؟ تھوڑی سی چیزیں، ہمارا گھر ہے، ہمارا جویلری ہے، ہمارا پیسہ ہے، جو بھی کچھ ہے، اتنی ہی چیزیں سنبھالنے میں ہم تھک جاتے ہیں۔ ایون ہمارے بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے ہم تھک جاتے ہیں۔ کبھی کبھی رات بھر اگر بچہ رو رہا ہے تو رات بھر لے کر بیٹھنے میں ہی انسان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھیے کہ ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، ساری دنیا کو ہر چیز کی ٹائم پر اس کو پہنچانا اس کی ذمہ داری، اس کو پتا ہے کہ کون سے وقت میں کون سے انسان کو کیا چیز پہنچانی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو جو کچھ بھی ہے زمین میں اور آسمان میں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ زمین اور آسمان کی تمام جو چیزیں ہیں، اب آسمان میں کیا کیا چیزیں، ہمیں تو جتنا بتایا گیا ہمیں اتنا ہی پتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہوں گی ہمیں نہیں پتا۔ جیسے کہ مدار میں سارے سیارے اور ستارے گھوم رہے ہیں، کیسے اپنے اپنے آربٹ میں سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بنا دیا سسٹم، تو وہ کیسا ہے سسٹم؟ برابر اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ اب اس میں کسی کو عمل دخل کی ضرورت نہیں ہے
کہ یہ جیسے کہ ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار ڈیٹیل تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ کیا ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، سورج اپنے ٹائم پہ غروب بھی ہوتا ہے، سن سیٹ بھی برابر ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ سردیوں میں کب نکلنا ہے، گرمیوں میں کب نکلنا ہے، ہمیں کوئی بٹن نہیں آن کرنا پڑتا۔ اور دیکھیے کہ جیسے سورج روشن ہوتا ہے، ساری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ اب ہمارے گھروں میں ہم کتنے بڑے بڑے لائٹس لگاتے ہیں، وہ بھی اس کا اتنا بڑا بڑا بل ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہے، ایک چھوٹے سے کمرے کو ہی روشن کرتا ہے وہ۔ لیکن اللہ کے بنائے ہوئے طریقے دیکھیے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھیے کہ ساری دنیا کے لیے ایک سورج کافی ہو جاتا ہے۔ جب دنیا سورج نکلتا ہے تو ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا کیا ہمیں افادیت ملتی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، کہ جیسے کہ اس سے ہمیں وائٹامن ڈی ملتا ہے۔ اور دیکھیے کہ جب وہ سن رائز ہوتا ہے اور پودوں پر پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی کیسے یہ فائدے مند چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں پتا ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا یہ، کہ یہ سارے کے سارے اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان سے کیا کام لینا ہے، کیسے کام۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہیں، جو بھی آسمانوں میں چیزیں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ یہ دیکھیے کہ زمین میں کیا کیا چیزیں، اب ہم کو زمین کی تو پتہ چلتی ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیڑ بنائے، پودے بنائے، پہاڑ بنائے، انسان بنائے، گھر بنائے، لوگوں کا جینا مرنا ساری کچھ چیزیں ہیں اس میں۔ اور یہ دیکھیے کہ ساری چیزیں اپنے اپنے وقتوں پر ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ ساری چیزوں کو سنبھالنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کی ذات۔ اب دیکھیے کہ اس کی ہر آیت میں شرک کا انکار ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب ان کے دیوی دیوتا ہیں جس کا یہ پوجا کرتے ہیں، جس کو یہ صاف سوف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، دھلاتے ہیں، اپنے گھروں میں پوجا کرتے ہیں، کیا وہ کس چیز کو سنبھالنے کے قابل ہیں؟ کیا وہ زمین اور آسمان کو چلانے کے قابل ہیں؟ کیا وہ سورج کو نکالنے یا غروب کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری اور ساری ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بنایا ہے، وہ ساری چیزیں کیسے ہیں؟ اللہ کے حکم سے برابر اپنے اپنے وقتوں پر چل رہی ہے۔ بارش کا آنا، بارش کا رکنا، دھوپ کا آنا، سردیوں کا آنا، گرمیوں کا آنا، موسم اپنے اپنے وقتوں پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سارے کام اپنے اپنے وقتوں پر برابر ہو رہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب سورج نکلے گا یا نہیں نکلے گا، آج رات ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ سورج کا نکلنا بھی دیکھیے ہمارے لیے کتنی فائدت ہے، کہ دیکھیے کہ رات ہوتی ہے تو انسان سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، اپنے اپنے کاموں سے تھک کر آتا ہے اور آرام کرتا ہے، اور پھر وہ آرام بھی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر سورج نہ غروب ہوتا، یہ دیکھیے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے نا، جیسے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو ہمارے باڈی پارٹس، سائنس نے یہ ریسرچ کی ہے کہ ہمارے باڈی پارٹس کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور سلو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دنیا میں خاموشی چھا جاتی ہے، سب پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اب یہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون چلا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی تو ایسا ہے۔ جو شرک کرنے والے ہیں نا، جو اپنے اپنے خداؤں کو پوچھتے ہیں، ان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے، اور یہ خود بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جو یہ سارا کچھ چلا رہا ہے۔ من ذا الذی یشفع، اور کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس، الا باذنی، سوائے اس کی اجازت کے۔ اب یہ دیکھیے کہ سفارش کی کڑی شرائط کیا کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے پاس کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ عرب لوگ بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کے یہاں سفارش کے قائل تھے، کہ دیکھیے کہ جو مشرکین تھے، عرب تھے، اور کافر لوگ تھے، یہ سب یہ سمجھتے تھے کہیں نہ کہیں کہ یہ ان کو یہ پتا تھا کہ سفارش اللہ کی ہی ہے، تو اللہ کے ہاں سفارش کے قائل تھے یہ، اور سفارش دنیاوی معاملات کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور آخروی نجات کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اور مشرکین کا سفارش کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ ان کے دیوی دیوتا، فرشتے یا اولیاء، چونکہ اللہ کی خود اللہ کی طرف سے ہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات کے وہ مالک ہیں، یہ وہ سمجھتے تھے۔ لیکن وہ لہٰذا وہ یہ اس میں اس طرح وہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کر سکتے ہیں، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں جو لوگ، تو ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کرے۔
اب یہاں پر وہ اللہ کے بڑے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، بزرگان دین ہیں، تو وہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ان کا خیال ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ تم خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کروا سکتے ہو، اور تم خود اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگ سکتے ہو اللہ کے۔ اب یہ تو نہیں ہے بات کہ وہ اللہ پر دباؤ ڈالیں گے، وہ اللہ والے ہیں تو اپنے ماننے والوں کو اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ تو وہاں پر جس کی سفارش کی اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کی ہی سفارش ہوگی، بلکہ کسی کی بھی سفارش نہیں۔ اللہ بِإِذْنِهِ کا کیا مطلب ہے کہ سوائے اس کی سفارش کے، اللہ تعالیٰ خود چاہے گا جس کی اذن سے، اللہ کے اذن سے جس کی سفارش کروانا، تو پھر ان کی ہی سفارش وہ قبول کی جائے گی۔ اب جیسے کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی سفارش کروائیں گے، تو لیکن کس کی سفارش کروائیں گے؟ وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگی، سفارش بھی اللہ کے اذن سے ہوگی۔ اور یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرے گا، اب وہ کس کو پسند کرے گا یہ بات تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر کوالٹی ہوگی نا، اور کچھ ریزنز کی وجہ سے وہ ان کے اوپر دوزخ ثابت ہو رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کیا کرے گا کہ اللہ کی ان کی سفارش کروائے گا، اور ان کی سفارش کو قبول بھی کرے گا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی بھی اگر سفارش کریں گے تو وہ کس کی کریں گے؟ جن کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا، ورنہ وہاں پر کوئی کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر دیکھیے دنیا میں ہمارے بڑے ہوتے ہیں جان پہچان، اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری تو یہاں بڑی پہچان ہے، یہاں تو ہماری سفارش کام آ جائے گی، یہاں میں اپنی بات کر لوں گی تو یہ تمہیں نوکری پر رکھ لیں گے، میں تمہاری سفارش کروا دوں گی فلاں جگہ، وہ ہمارے بڑے پہچان کے ہیں۔ یہ ہم دنیا میں یہی سفارشوں سے کام چلتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گی الا باذنہ، سوائے اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے کہ وہاں پر سفارش کس کس کی ہوگی؟ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی پھر پسندیدہ بننا ضروری ہے ہم کو، کہ جب ہم اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ غلطیاں باقی ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے ہماری سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیں گے۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی کہ وہاں پر کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے پیسے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے پارٹی والے ہیں، سیاسی پارٹیوں والے لوگ ہیں، ان کی پہچان اگر کسی کی، تو وہ بڑا ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے کہ ہاں میری تو بڑے بڑے لوگوں سے پہچان ہے۔ آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، وہاں آپ کی پہچان ہے تو آپ کا کام بغیر کسی پریشانی کے ہو جائے گا، یا پھر ایئرپورٹ پہ آپ کی پہچان ہے تو آپ وہاں پر آپ کی پہچان ہے تو وہاں آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ لیکن یہاں یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دنیا میں ہوں گی، آخرت میں چاہے آپ کتنے بھی بڑے ہوں، چاہے آپ کا دنیا میں کتنا بھی کردار بڑا ہو، لوگوں میں آپ بڑے اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے پاس وہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کے پاس تو آپ کی عبادت، آپ کی نیکی، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب جو ہے وہ وہاں پر کام آئے گا، جو اللہ کی سفارش، اللہ تعالیٰ کی سفارش میں آپ کو شامل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے جو کچھ لوگوں کے سامنے، ایدیہم اور خلفہم سے کیا مطلب؟ اید، ید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ، یعنی کہ ہاتھ مطلب سامنے کا حصہ، اور خلف کہتے ہیں پیچھے، پیچھے کو، تو وہ پیچھے کا، پیچھے یہ آگے بھی کیا ہے پیچھے بھی کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہاں پر سفارش اسی کی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ سفارش کے بارے میں ایک اور حدیث یہ بھی آتی ہے کہ سفارش شفاعت کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے، مطلب قیامت کے دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ کے حضور سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ لوگ بھی ڈر رہے ہوں گے۔ اور یہ دیکھیے کہ نبی آخر الزماں بھی جو ہے سفارش لوگوں کے حق میں کریں گے، لیکن وہ یہاں پر اب یہ لوگ ایسے پیر مرید جو بھی تھے وہ جا کر اللہ تعالیٰ کے بے دھڑک جا کر سفارش نہیں کر دیں گے کہ اللہ یہ لوگ ہماری بڑی ہمیں بڑی نظر نیازیں پیش کرتے تھے تو آپ ان کو بخش دیجئے، بلکہ نہیں۔ تو سیدنا انس کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کر کہیں گے بہتر یہ کہ آپ اپنے رب کے حضور کسی کی سفارش پہنچائیں۔ وہ آدم کے پاس آ کر کہیں گے، سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی تو ہمیں مل جائے جو ہماری سفارش کرے، تو وہ سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ پھر آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ آپ تو سب لوگوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا ہے، اور آپ کو سب چیزیں بھی سکھائی تھی، تو لہٰذا اب آپ کیا کریے؟ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کر دیجئے، تو وہ اس مصیبت کے ساتھ نکاح جگہ سے ہم کو نکال دے اور آرام کی جگہ ہمیں دے دے۔
تو وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، وہ اپنا قصور یاد کر کے اللہ کے حضور جانے سے شرمائیں گے۔ کیا قصور تھا ان کا؟ کہ ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، تو وہ درخت کے پاس وہ نہیں گئے تھے۔ وہ کہیں گے کہ تم نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو زمین پر رسول آئے، وہ سب سے پہلے کون سے رسول تھے؟ نوح علیہ السلام۔ تو وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا۔ کہ پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ میرے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لے اس نوح طوفان نوح سے۔ پھر کہیں گے تم اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم کے پاس جاؤ، اور وہ ایسے بندے ہیں، لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ اب یہ ہر نبی جو ہے کچھ نہ کچھ اپنی جو ان کی ان سے جو گناہ سرزد ہو گیا تھا، ہر نبی کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوئی تھی جو پھر وہاں پر بھی ان کی وہ اس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوں گے اور وہ جانے سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہچکچائیں گے اور شرمائیں گے۔ تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ تم تو ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی جب جب وہ انہوں نے گردن میں سب کی گردنیں کاٹی تھی جو بت تھے، اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کس نے کیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ بڑے بت سے پوچھو۔ تو جیسے اب یہ کہیں آتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم، کچھ صحیح ہے، کچھ غلط روایت بھی ہے۔ تو اس میں پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ایسے آپ تو ایسے بندے جس سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا اور انہیں توریت بھی دی۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں۔ وہ اپنا ناحق خون کو یاد کریں گے۔ ان سے ایک خون ہو جاتا تھا نا، کہ وہ جب ایک شخص کو تھپڑ مار دیتے ہیں تو وہ مر جاتا، یاد ہے نا وہ سٹوری آپ لوگوں نے سنی تھی۔ تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے اس گناہ کو یاد کر کے پھر وہ شرمائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں، میں اللہ کے پاس جانے کا حقدار نہیں ہوں۔ تم ایسے کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے اور اس کی روح ہے۔ اب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں۔ تو اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں وہاں سے چل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا، پھر مجھے اجازت مل جائے گی۔ پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر جب تک پروردگار مجھے سجدے میں پڑے رہنے دے، پھر ارشاد ہوگا اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، وہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری بات کو سنی جائے گی اور تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا جس کے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ یہ دیکھیے کہ اس کی بھی ایک حد ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کس کی بھی سفارش ہو جائے گی۔ میں ان لوگوں کو بہشت میں یعنی کہ جنت میں پہنچا دوں گا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹوں گا، پھر جب اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا، پھر میں سفارش کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، پھر میں انہیں جنت میں داخل کرواؤں گا، پھر تیسری بار بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور عرض کیا پروردگار، اب تو دوزخ میں جانے والے وہی لوگ باقی رہ گئے ہیں جو قرآن کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں اور انہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن جن کو چاہے گا وہاں پر بھی اللہ کے حسن سے ہی پھر وہ لوگوں کی معافی ہوگی اور ان کی ہی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہاں پر الگ الگ روایات آتی ہیں اسی اسٹوری کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس میں پہنچائیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی بہت حریص ہے۔ تو سنو، شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کی نصیب ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ یعنی کہ کوئی انسان صرف سچے دل سے لا الہ کا اقرار کر لے اور اس شرک کا انکار کر دے تو کہیں نہ کہیں وہ پھر معافی کا حقدار ہوگا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بھی بات بتا دی گئی کہ سب سے پہلے اور جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر ان کی سفارش نہیں ہوگی۔ یہاں پر یہ بھی بات ہمیں پتہ چل رہی کہ لا الہ کہنے والا پھر شرک نہیں کرتا، پھر یہ نہیں کہتا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے لا الہ بھی پڑھ لیا، اب میں فلاں درگاہ پہ بھی چلا جاؤں گا، وہاں پر بھی میں چادر چڑھا دوں گا، شاید وہ بھی میری سفارش کر دیں گے۔ نہیں، دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔
لا الہ الا اللہ اور شرک دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ لا الہ ہے ہی ایسا کلمہ جو شرک کا رد کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے اذن کے علاوہ کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتے، اور وہ کیا ہے کہ اس کی سفارش انہی کو نصیب ہوگی جن کو وہ چاہے گا، اور جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی کہ ہم جو بھی آگے بھیج رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم پیچھے چھوڑ کر کیا جا رہے ہیں؟ اپنی نیک اولاد، اپنے نیک اعمال، بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اب اگر ہم نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم تو دنیا سے چلے گئے لیکن ہماری نیکیاں قائم رہ گئیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو نیکی سکھائی، ہم نے اپنے بچوں کو نمازیں سکھائی، سچ بولنا سکھایا، حرام کھانے سے بچایا، تو یہ ساری چیزیں وہ عمل کر رہے ہیں نا، تو یہ ہم پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے کیا بھیجا، آگے کیا بھیجا، آگے ہم کیا بھیج رہے ہیں، اپنی نیکی، اپنا وقت، اپنا جو اللہ کے لیے ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم راتوں میں اٹھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم جب جائیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری کچھ نیکیاں بھی ہوں۔ پھر یہ نیکیوں کو بھی چیک کیا کریں کہ کیسی ہم نیکیاں بھیج رہے ہیں، کیسی ہماری نمازیں ہیں، کیسے ہمارے نیک اعمال ہیں، اور کیا کیا نیک اعمال ہم کر رہے ہیں دن بھر میں سے۔ کبھی کبھی نا یہ بیٹھے بیٹھے رات میں جب ہم بستر پہ جائیں نا، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بستر پہ جاتا ہے انسان تو اس کو دنیا والوں کے سارے خیالات تنگ کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کہا تھا، فلاں نے ایسے بولا، انہوں نے مجھے آج ایسے بول دیا، انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی، فلاں فلاں، ایسی ایسی جو باتیں ہوتی ہیں نا شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، وسوسے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کے بجائے ہم ہر رات میں یہ سوچیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اگر ہم رات میں سو رہے ہیں اور اگر ہم صبح میں نہیں اٹھے تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمارے لیے کچھ وہاں پر تیاری ہو؟ کیا ابھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ نہیں ابھی ہم تیاری لاسٹ ڈے کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جب ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، اب جیسے کہ 15 تاریخ کی آپ کی فلائٹ ہے عمرہ جانے کی، تو آپ 14 تاریخ کو تو تیاری نہیں کرتے بلکہ آپ ایک مہینہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، بہت دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ یہ بھی سامان خریدنا ہے، وہ بھی سامان خریدنا ہے، کہ نہیں نہیں وہاں اس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی، اس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی، اپنے بیگز میں ہر چیز ہم رکھتے ہیں۔ تو ہم زندگی کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جوانی تو انجوائے کرنے کے لیے، ابھی کیا ضرورت ہے تیاری کرنے کی؟ بڑھاپے میں تیاری کر لیں گے، بڑھاپے میں حج کر لیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے کہ حج کو مخصوص کر دیتے ہیں بڑھاپے کے لیے کہ ہاں جب بڑھاپے میں حج کر لیں گے، کیونکہ ابھی تو حج کر کے آئیں گے تو حج کو سنبھالنا بھی مشکل ہے، پھر حج کر کے آ کے پھر وہی گناہ میں پڑ جائیں گے۔ تو ہمیں کیا پتا کہ بڑھاپا ہمیں نصیب ہونے والا ہے یا نہیں، یا وہ عمر تک ہم پہنچنے والے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے آج قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جوانوں کی موت ہوں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس کے ہٹے کٹے جوان بچے بھی، ینگسٹرز جو ہیں وہ اچانک کی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم 40 کے بعد، ہم 50 کے بعد، ہم 80 کے بعد حج کریں گے، اور یہ دیکھیے کہ انسان آج پہلے کے زمانے کے لوگوں کو دیکھیے کہ کتنے مضبوط اور طاقتور ہوتے تھے کہ وہ اگر 60 سال کے، 70 سال کے بھی ہوتے تو وہ ایسے ایکٹیو ہوتے تھے، لیکن آج دیکھیے کہ ہم لوگ کیسے ویک ہیں۔ 40s میں، 50s میں ہی سارے دنیا کے مسئلے مسائل بیماریاں گھیر لے رہی ہیں کہ پھر انسان کیسے حج کو جائے، کیسے محنتوں کا کام کرے۔ تو انسان اپنے آگے کیا بھیج رہا ہے یہ سوچے ضرور کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں کہ اللہ انسان نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ پیچھے بھی اچھی اچھی چیزیں اپنی وراثت میں چھوڑ کر جائیے۔ کوئی کوئی دنیا والے لوگ ہیں بہت سی دولت چھوڑ کر جاتے ہیں، بڑے گھر اور بڑے پلاٹ، بڑا گولڈ، وہ سارا کچھ جمع کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارے جانے کے بعد ان کو کوئی دکھ نہ ہو۔ لیکن یہ دیکھیے کہ نیکیاں چھوڑ کر جائیں، اپنی وراثت میں نیکیاں چھوڑ کر جائیں۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب آپ قرآن کی کلاسز جوائن کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے ابھی اس کو انٹرسٹ سے نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، لیکن یہ ہوگا کہ جب ہم مر جائیں گے تو وہ یہ چیزیں ہماری آبزرو کریں گے کہ ہماری ماں کیا کرتی تھی، کون سی کیسی کلاسز اٹینڈ کرتی تھی، کیسے قرآن پڑھتی تھی، کیسے قرآن کو سیکھتی تھی۔ اس طریقے سے وہ ہماری باتوں کو آبزرو کریں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے، امید بھی رکھیں گے یہ بات کی ہم، اور ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہماری طرح یا ہم سے زیادہ دین سیکھنے والا بنائے۔ ابھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر مائیں اپنے بچوں کو بولتی رہتی ہیں، بچے اس طرف نہیں آتے۔ تو ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ان کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنا، اللہ ان کو قرآن کا اسکالر بنا۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا، جب سے یہ دعا کرنا شروع کریں، جب پریگننٹ ہوتی ہیں نا وہ عورتیں، تو ان کو وہ چاہیے کہ وہ اس وقت سے دعا کرنا شروع کریں کہ اللہ جب میرا بچہ ہو تو وہ قرآن کا عالم ہو، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہو، اسکالر ہو، دین کا اسکالر ہو۔
ایسا ہم کو اولاد چاہیے جو ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں تو ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کیا کرے کہ اللہ ہم کو بھی ثواب جاریہ بنا، ہمارے ماں باپ کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے ہمیں بھی ثواب جاریہ بنا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا قرآن کی محبت پیدا کر دے، عبادتوں کی ایسی محبت پیدا کر دے کہ اللہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہم ثواب جاریہ بن جائیں۔ ولا یحیطون، اور نہیں ہے وہ اور نہیں اس کو گھیرتی کوئی چیز ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم کے بغیر۔ احاطہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم ہم کو دیا ہے ہم صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی چیز نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ کائنات، اس کی وسعت اتنی لامحدود ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی حدوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ انسان جتنی طاقتور سے طاقتور دوربینیں ایجاد کر لے اور کتنا سائنس ترقی کر لے، کائنات کی وسعت کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا پھیلا ہوا ہے، پھر وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ انسان کا علم تو بس اتنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء کو عطا کیا، پھر انسان نے خود کچھ چیزیں تجربے کے طور پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، جیسے سمندر ہے، سمندر کے مقابلے میں پانی ہے، پانی ہے، آسمان ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں کھلی آنکھ سے نظر آتی ہے، تو بس یہ ساری چیزیں انسان دیکھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کئی قسم کی مچھلیاں ہیں، کئی قسم کے پرندے ہیں، کئی قسم کے بٹر فلائیز ہیں، کئی قسم کے پیڑ اور پودے ہیں، تو یہ ہر چیز تک ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر انسان ابھی نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ دیکھیے کہ انسان، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن دیکھیے کہ دنیا کی جو مخلوق ہے، اس میں سے ابھی تک 86 اسپیشیز ایسی ہیں، 86 ملین اسپیشیز ایسی ہیں جس کا پتہ نہیں ابھی چلا سکی دنیا والے، یعنی کہ صرف کچھ پرسنٹ پتہ دنیا چلا سکی ہے، یعنی کہ سائنس اتنی آگے تک نہیں پہنچی کہ وہ ہر دنیا کی ہر چیز تک پہنچ جائے۔ کئی قسم کی ملین قسم کی مچھلیاں ہیں جن تک ابھی سائنس نہیں پہنچ سکی، ان کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکی۔ پھر بھی دیکھیے کہ آج ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں ہر روز، کئی ایسی چیزیں جو ابھی تک ہماری نظروں سے بالائے طاق ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یاجوج اور ماجوج کون سی دیوار کے پیچھے ہے، اب تک ہمیں نہیں پتا، حالانکہ دنیا کا کونا کونا لوگ پہنچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور نئی چیزیں انوینٹ ہو رہی ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی یاجوج اور ماجوج کون سی دیوار کے پیچھے ہیں، کہاں وہ چھپے ہوئے ہیں، کب وہ نکلیں گے، یہ انسان نہیں پتا کر سکتا۔ جتنا ہم کو قرآن کے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، پھر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، پھر وہ دنیا میں تباہی مچائیں گے، تو اتنا ہمیں پتہ ہے جتنا ہمیں نبیوں نے بتایا۔ تو ہمارا علم بھی کتنا ہے؟ بہت ہی لمیٹڈ ہے، کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تو اس کے علاوہ ہم کوئی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزوں کا علم عطا کیا، وہی ہمیں پتہ ہے، جتنا ہمیں نبی نے بتایا، جتنا ہمیں قرآن نے بتایا، اتنا ہی ہمیں پتہ ہے۔ اور زمین میں ایسی کتنی چیزیں ہوں گی جن تک ابھی ہم تو کیا سائنسداں بھی نہیں پہنچ سکے، کوئی ایسی مشنریز نہیں پہنچ سکی کہ سائنس میں یہ بھی ایک ایجاد کر رہے تھے لوگ کہ زمین کو انہوں نے کھودنے کی کوشش کی، ایک لمٹ تک وہ زمین کو کھود سکے، اور اس کے بعد اتنا سخت زمین کا ایک حصہ آتا ہے کہ وہاں پھر وہ زمین کی تہ تک نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے ہر جگہ سے کوشش کر لی، ہر بڑی بڑی مشینریز لگا کر انہوں نے کوشش کر لی کہ وہ زمین کو کھودیں، لیکن وہ ایک زمین کا ایک نچلا حصہ اتنا سخت ہے، جیسے کہ ہم سنتے ہیں نا کہ زمین کے نیچے بھی دوزخ ہے، تو وہ دوزخ کے اوپر ایسی سخت تہ ہے کہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے بڑے بڑے لاؤ نکلتے ہیں، لاوا پھٹتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ پتا کر سکے کہ کب ہوگا، بارش کب ہوگی، یہ کیا، ایک تو یہ جسٹ پریڈکشن لگاتے ہیں کہ ہاں یہ موسم کے حالات ایسے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ پرفیکٹلی نہیں بول سکتے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، دھوپ آئے گی یا نہیں آئے گی، دن نکلے گا یا نہیں نکلے گا، کتنے بجے نکلے گا، یہ ساری چیزیں ابھی سائنس نے پروف نہیں کی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ابھی ان کے ہاتھوں سے بالاتر ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم، اور وہ کچھ جانتا ہے جو کچھ تمہارے پیچھے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم کے مطابق کے بغیر، مگر ساتھ اس کے جو وہ چاہے، شاء اللہ ما شاء بما شاء وسیع کرسی، جو اس نے چاہا، اور وسیع کرسی السماوات والارض، اور اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی کرسی ہے
جو اللہ کی کرسی یعنی کہ اللہ کا عرش جو ہے تو وہ کیسا ہے کہ اس نے ساری دنیا کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور دنیا اس کے سامنے بالکل کیسی ہے، بالکل ایک ریت کا ایک ذرہ اس طریقے سے اس کی کرسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ انسان کچھ کر سکتا ہے، اور آیت الکرسی میں وضاحت سے بیان ہوا یہ ساری چیزیں کہ چاہے تو انسان اپنی قوت ارادہ کا استعمال کرے، اور اس کا نام کفر بھی ہے کہ اگر نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا عمل نہ کرے، اس کو بتائی ہوئی چیزوں کو انکار کر دے، تو یہ بھی اس کی کفر ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ انسان دین اسلام کو اختیار کرنے کی حد تو آزاد ہے، چاہے تو وہ قبول کرے چاہے تو وہ رد کر دے۔ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اسے اختیار نہیں رہتا کہ دین کے احکامات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کرے، اور اسے معقول نظر آئے تو اس کو تسلیم کر لے اور باقی کا وہ انکار کر دے۔ یہ ساری چیزیں اس کی طبیعت پر گرا گزرتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سے کچھ عمل کرتا ہے، کچھ چیزوں پر عمل کرتا ہے، کچھ چیزیں اس کو پسند نہیں ہوتی اسے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک گمراہی ہے، اور نہ ہی اسے دین اسلام کو چھوڑنے کا اختیار باقی رہتا ہے، کیونکہ اسلام کیا ہے، انسان کو پوری طریقے سے یہ اس جبر نہیں کرتا، اسلام لانے کے لیے جبر نہیں ہے، یہاں پر آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کی جو کرسی ہے تو وہ کیسی ہے کہ سارے جو زمین اور آسمان جو جو چیزیں ہیں اس کو اس نے لپیٹ میں لیا، اس کی کرسی تمام کائنات کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے کرسی کا معنی اقتدار بھی لیا ہے، بعض مفسرین نے کرسی کا معنی کیا ہے، اقتدار، یعنی کہ اقتدار کس کو ملتا ہے، جس کو کرسی ملتی ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کے نظریے کے قائل نہیں، بلکہ ہمارے خیال میں کرسی کے لفظ کے معنی جو جامعت میں ہے وہ اقتدار میں نہیں، پھر کوئی اللہ کی گرفت سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے اور اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ لوگ جمع ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ جمع ہوں گے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جگہ دے گا، اور وہ اپنی کرسی پر اپنے عرش پر قائم ہے، اور ہمیں اس کے عرش کے بارے میں اور اس کے قائم ہونے میں ہم اس کے امیجنیشن کو نہیں پہنچ سکتے کہ وہ اس کا عرش کیسا ہوگا اور کیسی اس کی اقتدار ہوگا۔ تو یہ ہم کو صرف اتنا بتا دیا گیا ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ولا یعودہ، اور نہیں اس کو تھکاتی، ان کا سنبھالنا اس کو نہیں تھکاتا، ان کی حفاظت، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، دونوں سے کیا مراد ہے، زمین اور آسمان، وہو العلی العظیم، اور وہ بلندر اور نہایت عظمت والا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے، اپنے عرش کے نیچے رکھے ہوئے ہے، اور کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حضور سفارش بھی کرے، یا پھر وہ کوئی ایسی چیز کہ یہاں پر اللہ کے علم کی وسعت بھی یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ وہ کتنی چیزوں کو سنبھال رہا ہے، لیکن یہ چیزیں ان کو نہیں تھکاتی۔ اب ہم دیکھیں کہ کوئی چیز اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں، اگر ہم دن بھر بھی کام کریں تو رات میں ہم تھک کے چور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ جب سے زمین بنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا اور آسمان کے، اب یہ دنیا میں کتنے ایسے مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی مخلوق کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالا بھی ہوا ہے، اور یہ چیزیں اس کو نہیں تھکاتی۔ یہ دیکھیں کہ انسان کو اگر کوئی چیز کام دے دیا جائے تو انسان تھک جاتا ہے، اگر اس کو ضرورت سے زیادہ کام دے دیا جائے تو انسان تھک کے چورا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ تھکتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، کہ اس کو نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، چاہے وہ دنیا جب تک قائم ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ وہو العلی العظیم، اور یہ بلند اور بالا نہایت عظمت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ اور عظمت والا، لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی کوئی دین میں۔ اور یہاں پر اب یہ بھی بات بتا دی گئی کہ دین میں کسی کو زبردستی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، اور قوت ارادہ بھی دے دی، اور عقل و سمجھ بھی دے دی، سمجھ بوجھ بھی دے دی، پھر اس کے بعد لا اکراہ فی الدین۔ اب یہاں پر کہ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی، انسان کو جو قوت ارادہ دی گئی، چاہے تو وہ اس میں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا تابع بنا دے، یا پھر ایسی ہی اطاعت کا نام دین ہے، پھر یعنی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی طرف بھیجا ہے، اگر ہم اس کو فرما برداری کرتے ہیں تو اسی کا نام کیا ہے، دین اسلام، اور یہی ہدایت ہے۔ اور دین کی عقائد آیت الکرسی میں وضاحت سے بیان ہو رہے ہیں، چاہے تو اپنی اس قوت ارادہ کا آزادانہ استعمال کرے،
اور اب اس میں اس کا نام کفر بھی ہے پھر، کہ نہیں میں اس چیز کو نہیں مانتی، نہیں میں اللہ کو نہیں مانتی، نہیں میں ڈے آف ججمنٹ کو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے. تو پھر کیا ہے؟ اس کا نام پھر کفر ہے، پھر گمراہی بھی. اور دونوں باتوں کی پوری وضاحت بھی یہاں پر کر دی گئی. دیکھیے کہ قرآن اور نبی نے آ کر یہ ساری چیزیں ہمیں صاف صاف بتا دی کہ کون سی چیزیں رائٹ ہیں، کون سی چیزیں رانگ ہے، کیا ہمیں کرنا ہے. ڈو اینڈ ڈوز بتا دیے گئے، ڈونٹ اینڈ ڈوز ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. اور اس کے بعد اب ہم کو ہمارے پاس قوت ارادہ ہے کہ ہم کون سی چیز کو ایکسپٹ کریں، کون سی چیز کو ریجیکٹ کریں. تو یہاں پر اب انسان دین اسلام کو اختیار کرنے کی حد تک پورے طریقے سے آزاد ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے. مگر اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسے یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ دین کے احکامات کے کو پھر اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کرے. اب جیسے کہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب وہ یہ نہ سوچے کہ نہیں 4 رکعت کیوں پڑھنی ہے ظہر میں تو 5 پڑھوں گا. تو پھر یہ بھی کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. اب یہ اپنی مرضی سے نہ کوئی چیزیں زیادہ کر سکتا ہے نہ کوئی چیزیں کم کر سکتا ہے. اب اسے جو معقول نظر آئے اسے تسلیم کر لے اور باقی کا انکار کر دے، یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس میں سے کچھ پر عمل کرے. اب جس پر اس کو پریشانی لگ رہی ہے، تنگ پڑ رہا ہے، اب جیسے کہ اسلام میں تو داخل ہو گئے لیکن پردہ کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ اس کے لیے جاب چھوڑنا پڑے گی، جاب میں پردہ کرنا مشکل ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو رہا ہے؟ انسان یہ چھوڑ دے رہا. تو پھر یہ ساری چیزیں پھر کفران نعمت ہو جائے گی، کفر ہوگا، اس کا نام ہی کفر ہوگا پھر. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اسلام نے اسے دین اسلام کو چھوڑنے کا اختیار باقی رہتا ہے اگر وہ ایسا کرے، گمراہی میں طرف جانا چاہے تو پھر وہ جو چیزیں کہیں چاہے وہ کر لے. تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اب ہم کسی کو کوئی نان مسلم ہے، ہم ان کو زبردستی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام قبول کر لیں. اب ہاں ہم ان کے سامنے اپنے تعلیم پیش کر سکتے ہیں، کوئی اچھے اپنے اخلاق پیش کر سکتے ہیں کہ وہ خود ہی اسلام قبول کرے. لیکن اگر کوئی اسلام میں آ گیا تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو نماز نہیں پڑھوں گی، نہیں مجھے روزے رکھنا نہیں پسند. نہیں، بلکہ جب آپ آ گئے ہیں تو آپ کو دین کو فالو کرنا پڑے گا، تبھی آپ اسلام کو پوری طرح فالو کر سکتے ہیں. جیسے کہ اب آپ کوئی ایک آفس میں کام کر رہے ہیں، اب آپ آفس میں جب چلے گئے تو آپ اسکول ہی سمجھ لیجئے، اسکول سمجھ لیجئے، آفس سمجھ لیجئے. اب جب آفس میں آپ کام کرنے چلے گئے تو آپ کو اگر 8 بجے بلایا جا رہا ہے تو آپ کو 8 بجے سے پہلے وہاں حاضر رہنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں 8 بجے تو میری آنکھ نہیں کھلتی، میں تو 9 بجے ہی آؤں گی، میں تو 10 بجے ہی آؤں گی. تو یہ کیسا ہے؟ اب وہاں کے رولز اور ریگولیشنز ہیں کہ وہاں کے جو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ وہاں پر جاب کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کو اسلام کے رولز اور ریگولیشنز بھی فالو کرنا پڑے گا. پھر اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اچھا تو ہم نماز آج پڑھ لیتے ہیں، ہم 4 پڑھیں گے، 4 بار نماز پڑھیں گے، ایک چھوڑ دیں گے. یہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر انسان پھر کفر کے دائرے میں چلا جائے گا، اللہ کے احکامات کا انکار ہو جائے گا. تو جو چیزیں ہم کو اسلام میں آنے کے بعد ہم پر فرض ہو جاتی ہیں تو وہ فرض ہی رہیں گی. ایسا نہیں کہ اب اپنی مرضی سے، ہماری مرضی ہے تو ہم کر لیں گے، ہماری مرضی نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. یہ نہیں یہاں پر ہوگا، کہ بلکہ انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. یہاں پر جو چیزیں احکامات ہمارے نبی نے ہم کو سکھا دیے تو وہ ہم کو کرنا لازم ہے. 5 وقت نماز ہے تو 5 وقت ہی پڑھنا پڑے گا، 4 بار نہیں پڑھ سکتے. 4 رکعت ہے تو ہم 5 رکعت نہیں پڑھ سکتے. حج ہم دیکھیں کہ ذی الحج میں ہی حج کر سکتے ہیں. ہم رمضان میں اگر ہم مکہ چلے گئے تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ چلو اب میں یہاں آ گئی ہوں تو حج بھی کر کے ہی چلتی ہوں. نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بنا دیے ہیں تو وہی ہم کو فالو کرنا پڑے گا. تو اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم کسی کو زبردستی، اب یہاں پر بہت سارے لوگ زبردستی سے مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ ہم بچوں کو زبردستی نماز نہ پڑھائیں، لیکن یہ بات نہیں ہے. یہاں پر یہ غلط مطلب انسان کبھی کبھی لیتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے شوہر ہیں، تو ہم زبردستی نہیں لیکن بہت فلیکسیبل طریقے سے ان کو دین کی طرف ہم کو بلاتے رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتی رہنا چاہیے. تو یہاں پر لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. قد تبین الرشد من الغی، تو کیا ہے؟ ظاہر ہو گئی. جو شخص اب یہاں پر کیا ظاہر ہو گئی؟ واضح کیا ہو گئی چیزیں؟ ہدایت اور گمراہی. رشد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو. اور غی کس کو کہتے ہیں؟ گمراہی کو. اب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بتا دی، کیا کیا چیزیں ہیں، رانگ کیا ہیں، رائٹ کیا ہیں، وہ ساری چیزیں بتا دی. اب اس کے بعد تمہارے ذمہ ہے کہ تم جس راستے پر چلنا چاہو چل لو. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پھر جو شخص کفر کرے طاغوت سے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو اس نے تھام لیا کڑا مضبوط،
جو نہیں چھوٹتا اس کے ہاتھ سے۔ اس کے لیے واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سمجھنے والا اور جاننے والا ہے۔ جیسے کہ ہماری ساری بہنوں کو طاغوت کا مطلب مفہوم اچھی طریقے سے پتا ہے کہ طاغوت کا مفہوم کیا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ باطل قوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم دوسروں سے منوائے، یا لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کے احکامات کو تسلیم کر لیں، چاہے وہ کوئی مخصوص شخص ہو یا ارادہ ہو یا ظاہر ہو، یا پھر کسی قسم کے لوگ ہوں، اعلیٰ قسم کے اعلیٰ عہدے والے لوگ ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں۔ مثال کے طور پر آج کل جتنی قومیں ہیں، جیسی علاقائی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ سب اسلام کی روح سے ناجائز ہیں۔ اب جو شخص ارادہ ایسی تحریکوں کو چلائے گا وہ طاغوت ہے۔ ایسی تحریکیں چلانا جس میں اسلام سے دوری ہو جا رہی ہے، جس میں پردے کی پابندی نہیں ہے، یا ایسی کوئی چیزیں جو آج کل ہو رہی ہیں، طاغوت کی طرف یہ ساری چیزیں ہمیں طاغوت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اس طرح شیطان بھی طاغوت ہے۔ ایکچوئل میننگ طاغوت کا کیا ہے؟ شیطان بھی ہے، اور ایسے پیر فقیر بھی ہیں جو خود گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسی ہی تلقین کرتے ہیں۔ اس طرح ہر انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ نفس ہمارا کیسے طاغوت ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ کیسی بات ہے کہ ہمارا نفس ہی طاغوت ہو جائے؟ ہم تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، پھر ہمارا نفس طاغوت کیسے ہوتا ہے؟ بتائیے۔ دیکھیے کہ یہ انسان کیا کرتا ہے، جب انسان کوئی نیکی کرنے جاتا ہے تو اس کا نفس کیا کرتا ہے، اس کو بڑی تکلیف لگتی ہے نا، نفس پہ گراں گزرتا ہے، تکلیف دہ لگتا ہے۔ اب جیسے کہ تہجد میں اٹھنا، تو دل کیا کہتا ہے ہمارا، نہیں نہیں آج میں نہیں اٹھوں گی، آج تو میں بہت تھک گئی ہوں، آج تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ تو ہمارا نفس ہی ہمارے لیے طاغوت بن گیا نا، اللہ کے احکامات سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ کبھی کبھی پردہ کرنے کی بات آ رہی ہے، نہیں نہیں سارے لوگ پردہ کریں، نہیں نہیں مجھ سے تو نہیں پردہ کرنا ہوگا، نہیں بڑا مشکل۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نوز پیس لگانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، سانس رکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا نفس اس کو روک رہا ہے دین کی طرف جانے سے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے سے۔ تو یہ بھی نفس بھی کیا ہے، کبھی کبھی ہمارے لیے نفس طاغوت بن جاتا ہے۔ پھر کئی ہمارے بچوں کی وجہ سے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم گناہوں میں پھنس جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر طاغوت کی لسٹ میں آ جائیں گی۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کے احکامات کو عمل کرنے سے روکے، یہ ساری چیزیں پھر طاغوت میں آ جائیں گی۔ کبھی کبھی انسان بچوں کی وجہ سے کئی گناہ کر لیتا ہے۔ کیسے؟ بچوں کی وجہ سے کیسے گناہ ہوتے ہیں؟ انسان حرام حلال کی تمیز نہیں رکھتا، کہیں سے بھی پیسہ لاتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے کہ بچوں کو اچھی سے اچھی لائف سٹائل ملے۔ ان کو برانڈز کے کپڑے پہننے کی عادت ہے، ان کو برانڈز کی چیزیں استعمال کرنے کی عادت ہے، ان کو عالیشان مکانوں میں رہنے کی عادت ہے، گاڑیوں کی عادت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان پوری کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ رشوت لیتا بھی ہے، رشوت دیتا بھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس نے بھی طاغوت کی وہ کر لی، پیروی کر لی، کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ، کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے۔ بچوں کی وجہ سے انسان کئی بار گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی نیڈز پوری کرتے کرتے انسان باطل طریقے سے مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت۔ یہ اس کا مفہوم بھی طاغوت ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی فرما برداری سے ہمیں روکے، وہ ساری چیزیں۔ اب کبھی دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو، کبھی دل چاہ رہا ہے نہیں پڑھنے کو، نہیں نہیں میری مرضی ہے۔ اب یہ بیچ میں ایک تحریک نکلی تھی، میرا جسم میری مرضی، کہ میں اس کو کیوں پردے میں رکھوں۔ بہت سارے نیو ماڈرن جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پردہ وردہ سب ویسٹ ہے، سب بیکار ہے، یہ تو میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، پھر یہ طاغوت کا اقرار کر رہے ہیں نا، پھر طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، یہ اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج کل جو چل رہی ہیں، جس میں بھی انسان اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں پھر طاغوت میں آ جائیں گی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ طاغوت میں اور کون کون سی چیزیں ہیں، جیسے کہ گنڈے توڑے کرنا اور شرک کرنا، نظر نیاز کرنا، درگاہوں پر جا کے وہاں پر اپنی مرادیں مانگنا۔ اللہ سے نہیں مانگ کے ہم ان سے مانگ رہے ہیں، ہم وہاں پر مزار پر لے جا کر، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، نظر نیاز کرتے، کیوں؟ کہ ہمیں اولاد چاہیے۔ تو ہم نے اللہ سے نہیں مانگا، ان سے مانگا، کہ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ طاغوت کا ہم نے پیروی کر لی نا۔ شیطان نے کیا بہکایا، شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم نے اتنے دن سے تو دعا کی تھی، اب تمہاری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، تو تم ایسے کرو کہ ایک بار تو وہاں جا کر آ جاؤ، تو ہو سکتا ہے تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہی تھی، وہ نزدیک تھا کہ اس کی دعا قبول ہونے والی تھی، اور وہ پھر ایسے ٹائم پر شیطان نے اس کو بہکایا، ورغلایا، اور ایسی جگہ لے کر گیا جہاں پر وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ پھر یہ بھی پھر طاغوت ہے۔ پھر اسی طریقے سے عملیات کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں دوسروں کے لیے،
وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہیں۔ کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ کیا تھے کہ عمل سکھاتے تھے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ڈالنے والا عمل، تو یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ عامل اگر آپ کو کہے یہ کرو، ایسے کرو، یہ اس میں کچھ گندے عمل بھی ہوتے ہیں، وہ عمل آپ سے کرواتا ہے، تو وہ ساری چیزیں انسان کر گزرتا ہے۔ جب انسان اتنا زیادہ جب پیسہ خرچ کر دیتا ہے، اتنا زیادہ اس کو جنون چڑھ جاتا ہے یا کسی کی دشمنی میں یا کوئی چیز پانے کے لیے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ساری حدیں پار کر لیتا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ طاغوت کا پیروکار بن جاتا ہے، طاغوت کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ کیا ہے؟ طاغوت کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر جس بات کا ذکر ہو رہا ہے، مضبوط کڑا، اب یہ کیا ہے؟ ایمان لائے اور اللہ، اب جو شخص کفر کرے اور طاغوت سے، تو وہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ، تو تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط۔ اب طاغوت سے انکار کرنا ہے، کفر کرنا ہے طاغوت سے، اور ایمان اللہ کے پار ایسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ چاہے کتنی بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں، پھر وہ کڑا ہاتھ سے نہیں چھوٹنا۔ کڑا سے کیا مراد ہے؟ ایسی مضبوط رسی اللہ تعالیٰ کی تھام لینا ہے کہ لن فسام آلہ، کہ وہ نہیں چھوٹتا ہمارے ہاتھوں سے۔ انسان، اب یہ دیکھیے کہ آپ ایک رسی کو پکڑے ہوئے ہیں اور آپ جنگل میں کھڑے ہیں اور تیز ہوائیں چل رہی ہے، آپ اپنے آپ کو ایک درخت کے سہارے سے لگا کے رکھیں، تو آپ کتنی مضبوطی سے اس کو پکڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک باپ اپنے بچی کو، چھوٹے بچوں کو روڈ کراس کروا رہا ہے، تو وہ اپنے بچوں کا ہاتھ کتنی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتا ہے کہ کہیں اس کا ہاتھ چھوٹ جائے گا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے مضبوطی سے تھامنا ہے کتاب کو اور اللہ کے احکامات کو، اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، تو یہ ہے کڑا مضبوط۔ یہ مضبوط کڑے سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسی، یہاں پر دیکھیے کہ حلقے سے مراد پوری شریعت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا نظام ہے، یہی حلقہ ہے جو انسان کو ہر طرح کی گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ یہ جو کڑا ہے، تو اگر انسان اس کو مضبوطی سے تھام لے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، میں تو اب اسلام سے نہیں ہٹوں گی۔ اب آپ اپنے یہ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے آپ کے سارے فرینڈ سرکل میں کوئی بھی پردہ نہیں کرتا، آپ نے پردہ سٹارٹ کر لیا، اب سارے لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن آپ مضبوط ہیں، تھامے ہوئے، آپ نے اللہ کی رسی کو اتنی مضبوطی سے تھاما ہے کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے لوگ میرا مذاق اڑائیں، چاہے مجھے لوگ ہنسیں، چاہے مجھے لوگ تانے دیں، اب میں تو اس بات کو نہیں چھوڑوں گی، میں نے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے چمٹا رہے اور ادھر ادھر جانے والی جو چھوٹے چھوٹے راستے، ان کی طرف نہ دیکھے، تو انسان پھر کیا ہوتا؟ بہک جاتا ہے کہ ادھر اس کو کوئی بلا رہا ہے، ہر راستے سے اس کو شیطان اس کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر کہیں بھی نہ کہیں نہیں جاتا۔ جب اس کا مضبوط جب کڑا تھام لیتا ہے، تو دو مقاموں کے درمیان سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ جب ٹیڑھی راہیں بے شمار ہوں، تو اس کے بیچ راستہ ایک ہی ہوتا ہے، اور کفر اور ضلالت کے اندھیرے کئی طرح کے اور بے شمار ہیں، جبکہ اسلام کا نور ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح کا ہے۔ اسی طرح طاغوت بے شمار ہو سکتے ہیں، جبکہ معبود حقیقی صرف ایک ہی ہے۔ اسی لحاظ سے اس آیت میں اسلام کی سیدھی راہ یا روشنی کے لیے واحد اور کفر کی تاریکی کے لیے جمع کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ دیکھیے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے مضبوط حلقے کو تھامے رکھتا ہے، اللہ اس کا سرپرست بن جاتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ پھر اس کو کفر کی اور ضلالت کی گمراہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ جو لوگ مضبوط حلقہ یعنی کہ اللہ کی شریعت سے انکار کرتے ہیں، تو پھر ہر طرح کے طاغوت اس کے سرپرست بن جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ شیطان کو بہکانا کس کے لیے آسان ہے؟ جو اس کے بات سنتے ہیں، جو اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لیکن شیطان کو بہکانا ان لوگوں کے لیے بڑا ہی مشکل ہے جو رب والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر سختی سے عمل کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، ہم تو اس پر عمل کریں گے، یہ ہوتا ہے نا ان کا طریقہ کار۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے جو اس کی ہدایت کو راہ سے انکار کرتے ہیں، اور کفر و ضلالت کی گمراہیوں اور تاریکیوں میں ڈھکیل دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ جو کفر کی راہوں پر چلا جائے اور طاغوت کی پیروی کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو سیدھے راستے نہیں دکھاتا۔ پھر انہیں اسلام کی روشنی ہی نظر نہیں آتی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اسلام کی روشنی ہی نظر نہیں آتی پھر۔ اور ان کے بارے میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم ہدایت کی راستوں پر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمارا ساتھ دیتے، کیسے اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں آئے تھے، جب تک ہم دین کی طرف نہیں آئے تھے، اور یہ کہ جنرلی انسان یہ سمجھتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا ہی بس سچا دین ہے،
بلکہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو عمل کریں، اور جب ہم اس طرف آتے ہیں، ایسے راستوں کی طرف آتے ہیں، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیسے نئے نئے ہدایت کے راستے بتاتا ہے، اور راستے ہمارے لیے آسان بھی کرتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے لیے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، وہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اور ایمان کے ساتھ بہت ساری چیزیں پھر ثابت ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی دوست بن جائے، امید بھی کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ تو ہمارا دوست بن جائے، اللہ تو ہمیں اپنے دوستوں میں نام لکھ لے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ پھر جیسے کہ میں نے بار بار میں بتاتی ہوں، ایمان کا مطلب صرف لا الہ پڑھ لینا اور سارے برے کام کرنا نہیں ہے۔ جب ایمان کے ساتھ انسان لا الہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ اس ریسٹرکشنز میں آ جاتا ہے کہ اب اس کو یہ دین کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ لا الہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی سے میں نماز پڑھوں گی، نہیں پڑھوں گی، اپنی مرضی سے پردہ کروں گی، پھر ہماری مرضی نہیں ہے، بلکہ شریعت کے حساب سے ہمیں چلنا پڑے گا۔ جو ہمیں دین سکھا رہا ہے اسی کے حساب سے ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لائے تو پھر میں کیا کروں گا ان کو؟ یخرجوہم من الظلمات، ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، کس کی طرف؟ روشنی کی طرف۔ یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان کو پھر دین کی روشنی مل جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کا اگزامپل ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کیا ہے کہ کئی لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، نان مسلمس ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو نان مسلمس ہیں کہ کیسے اندھیروں کی زندگی میں گزارے۔ اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ کفر کا اندھیرا، کفر کی تاریکی، کہ ان کو کوئی بات کا پتہ ہی نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ اسی کو صحیح سمجھ بیٹھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، دین کی طرف وہ آ جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو ظلمات سے نکال کر نور نور کی طرف لے کر آ جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ ان کا ایمان کتنا پکا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں کیسے پکے اور سچے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی عبادتیں دیکھیے، ان کا شوق دیکھیے، ان کا تڑپ دیکھیے، دین سیکھنے کی تڑپ دیکھیے۔ یہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، حیدرآباد کی ہی ہے وہ، تو ماشاءاللہ سے وہ بھی ریورٹ ہوئی تھی، اور ان کو ماشاءاللہ سے سسرال بھی پھر اتنا اچھا دیندار گھرانہ ان کو ملا، تو پھر وہ اتنا زیادہ دین میں پرفیکٹ ہو گئی۔ پھر اس نے میری کلاسز جوائن کی، اور ماشاءاللہ سے اب وہ تجوید کی ٹیچر ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اسلام ہمارے لیے بچپن سے ہی ہمیں رکھا رکھایا مل گیا، لیکن ہم دیکھیں کہ ابھی بھی ہم سیکھ ہی رہے ہیں۔ ابھی تک وہ سیکھنے کے لیے بھی ہم 10 بار آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آج کلاس کروں یا نہیں کروں، آج سیکھوں یا نہیں سیکھوں، چلو میں کل سن لوں گی، چلو میں پرسوں دیکھ لوں گی، آج تو میرا یہ کام ہے، کل تو میرا وہ کام ہے۔ ہزار کام ایسے ہیں جس کو ہم اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اور دیکھیے کہ یہ لوگ پیچھے سے آ کر کیسے آگے نکل رہے ہیں۔ ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ تو دیکھو کفر کے اندھیروں سے آئے تھے، یہ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، کئی سال انہوں نے کفر کے اندھیروں میں گزار دیے، لیکن یہ دیکھیے کہ جب وہ دین پر آئے تو کتنے پرفیکٹ ہو گئے۔ تو وہ آج ماشاءاللہ سے تجوید کی ٹیچر ہیں، اور اب آج کل میں عمرے پر آ رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ کہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اور ہم دیکھیں کہ کہاں ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ایمان لاتا ہے نا انسان، تو میں اس کو پھر کفر کے اندھیروں سے نکالتا ہوں۔ دیکھیے کہ انسان اندھیروں میں زندگی گزارتا ہے، اور اس کو ہی اپنی انجوائمنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس نام کے مسلمان ہیں، صرف انہوں نے نام رکھا ہوا ہے مسلمانوں والا، لیکن ان کے پاس دور دور تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے اسلام کو ایکسپوز کرے، پریزنٹ کرے۔ والذین کفروا اولیاؤہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست کون ہیں؟ شیطان۔ وہ نکال لے جاتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دیکھیے کہ شیطان ہر وقت کیا چال چلتا ہے کہ وہ انسان کو کیا کرے؟ نیکیوں کے راستوں سے ہٹا دے، ظلمات کی طرف لے کر جائے، اندھیروں کی طرف لے کر جائے، اور انسان اس کو اپنا انجوائمنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اولئک اصحاب النار اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جا، اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں کی طرف جانے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب النار سے بچا لے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آگے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری شروع ہو رہی ہے۔ الم تر الی الذی، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف، الذی اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا۔ یہاں پر کون سا، اس شخص سے کیا مراد ہے؟ نمرود بادشاہ، آپ لکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، اس کی وجہ سے کہ دے رکھی تھی اس کو اللہ نے بادشاہی، جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔
کہا ابراہیم نے، اب یہاں پر دیکھیے کہ نمرود کی خدائی کس قسم کی تھی۔ یہ شخص نمرود جو تھا بادشاہ عراق کا بادشاہ تھا، اور جو جہاں آج کوفہ آباد ہے، تو یہ خدائی کا دعوے دار تھا اور خود اس کی رعایا سب مشرک تھی۔ نمرود کی خدائی کس قسم کی تھی؟ تو دیکھیے کہ ایسا شرک عموماً کوئی بھی نہیں کرتا، اس میں کیا وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ مشرکین مکہ میں یا نمرود یا فرعون کسی سے بھی پوچھا جائے کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، زمین سے اور پیداوار کون اگاتا ہے، کائنات کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو چلانے والا کون ہے، تو سب یہی جواب دیں گے اللہ۔ لیکن یہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن منکر کس بات کے تھے کہ وہ ہمیں بھی وہ اپنے آپ کو رب کہتے تھے۔ تو ایسے قسم کے لوگ جو تھے، تو یہ ان کی کیا بتائی جا رہی ہے دوسری قسم شرک کی، کہ آگے اس کی پھر دو قسمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے کہ مثلا دعائیں سننا، انہیں قبول کرنا، حاجت روائی، مشکل کشائی، کسی کے رزق میں تنگی فراخی پیدا کرنا، بارش برسانا، کسی کو اولاد دینا وغیرہ، یہ سارے کام ایسے اس میں کیا کرتے تھے یہ لوگ شرک ان میں عام تھا، انہوں نے اپنے دیوی دیوتا بنا لیے تھے۔ مشرکین مکہ کے ہوں یا عراق کے ہوں یا مصر کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں، انہوں نے ایسے اپنے کاموں کے لیے لا تعداد دیوی اور دیوتا بنا کے رکھے تھے، اور جو اوپر جو کام بتائے جا رہے ہیں وہ انہوں نے ان کے سپرد کر دیے تھے۔ کوئی وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارا دیوتا ہے یہ اولاد دینے والا ہے، یہ دیوتا ہمارا مشکل کشا ہے، یہ دیوتا ہمارا حاجت روا ہے، یہ دیوتا ہمارا تنگی دور کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان کے بتوں کے اور مجسموں کی وہ پوجا بھی کی جاتی تھی، اور انہوں نے کئی دیوی دیوتا ان کے بنا کر رکھے تھے۔ اس قسم کا شرک ہم مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے امور جو اپنے کام ہیں پیروں اور فقیروں کے سپرد کر کے رکھے۔ اب دیکھیے کہ ہندوؤں نان مسلمس میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ نان مسلمس نے کیا کیا کہ اپنے دیوی دیوتا بنا لیے انہوں نے کہا کہ وہ ہماری دعا سنتے ہیں، وہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، وہ بارش برساتے۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمان تھوڑے سے ڈفرنٹ، انہوں نے اپنے پیروں اور فقیروں کو ان کے مرید بن گئے، ان کے مرشد بن گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کام کریں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مر چکے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ نمرود بھی اسی قسم کا بادشاہ تھا، جو فرعون بھی اور ان کے اس جیسے کئی تھے جو دو خدائی کے دعوے وعدے کر چکے تھے۔ تو یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ نمرود تھا بادشاہ، جو کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس نے بحث کی تھی۔ اب یہاں پر اس نے کیا کہا تھا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور میں مارتا بھی ہوں۔ اب اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے کہا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک شخص پر موت کی سزا ہو گئی تھی، طے تھی، تو اس نے اس کو بلایا اور اس کو چھوڑ دیا، اور ایک شخص کو بنا کسی ریزن کے بلایا اور اس کو قتل کر دیا، تو اس نے کہا دیکھو میں تو زندہ بھی کرتا ہوں، میں تو مارتا بھی ہوں، میں نے تو اس کو زندہ چھوڑ دیا، میں نے تو اس کو قتل کر دیا، تو میں تو زندہ بھی کرتا ہوں، میں تو مارتا بھی ہوں۔ تو اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر اس نے کہا قال ابراہیم ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور میں بھی، اس نے کہا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے تو لے آ اس کو مغرب سے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کیسی بات ہے، اب اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک ایسی بات رکھ دی کہ جو اب کیا کر سکتا ہے، اب وہ نہیں کر سکتا۔ اب سورج کو تو نکالنا اس کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے اس کے لیے کہ وہ سورج کو نکال سکے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مکالمہ پیش ہو رہا ہے کہ نمرود ہی کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا، آزر جو تھا، وہ بت فروش بھی تھا، اور وہاں پر بھی ان کا جیسے کہ ان کا بہت خاص آدمی تھا وہ، اور نمرود کے مقربین میں سے تھا۔ اسی بنا پر باپ نے سیدنا ابراہیم کو گھر سے بھی نکالا، اور سیدنا ابراہیم نے ان کے لوگوں کے بت بھی توڑے۔ یہی ساری چیزیں جو آتی ہیں، تو اپنے بیٹے کا مقدمہ اس نے نمرود کے دربار میں بھی پیش کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بحث ہو رہی تھی کہ اب اس نے کہا کہ اب اگر تو یہ کر سکتا ہے، سورج کو نکال سکتا ہے، تو نکال کے بتا۔ تو اب کیا ہوا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اسی طریقے سے آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو گزرا ایک بستی پر سے۔ اب یہاں پر اس شخص سے مراد کون ہے؟ عزیر علیہ السلام۔ آپ لوگ وہاں پر کلزی جب آئے گا نا، اوپر ایک کلزی جو آیا، اس کے طرف کیا اشارہ تھا کہ یہ بادشاہ نمرود۔ اب یہاں پر ایک ایک آیت میں ایک ایک سٹوری آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایک ہی آیت میں ایک ہی سٹوری ختم ہو رہی ہے۔
تو یہاں پر کلزی سے مراد اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک گزرا ایک بستی سے عزیر علیہ السلام تھے، جو اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ اس نے کہا کس طرح تو اس کو زندہ کرے گا؟ ان یحیی ھذہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے تو زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ فاماتہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو موت دے دی۔ کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ کتنے دن تک؟ 100 سال۔ پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ نے کہا تم کتنی دیر تک یہاں رہے؟ اس نے کہا میں رہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تو مرے رہے 100 سال تک۔ تو تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، نہیں وہ سڑا۔ اور تم دیکھو اپنے گدھے کی طرف، اس لیے تاکہ ہم بنائیں تمہیں ایک عظیم نشانی لوگوں کے لیے، اور تم دیکھو ہڈیوں کی طرف کیسے ہم ابھارتے ہیں ان پر اور پھر پہناتے ہیں ان کو گوشت کا لباس۔ پھر جب یہ سب واضح ہو گیا تو اس کے لیے تو اس نے کہا میں بالیقین جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز کو پر خوب قادر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ آ رہا ہے، جن کے متعلق مشہور تھا کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی، اور بخت نصر نے جب شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے یہاں بابل لے گیا، تو اس میں سیدنا عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد ان کی رہائی ہوئی اور وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے۔ راستے میں ان کا ایک اجڑا ہوا شہر دکھائی دیا جو بخت نصر کے حملے کے ذریعے نتیجے میں ہی ویران ہو گیا تھا۔ تو اسے دیکھ کر دل ہی دل میں ان کے خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور اپنے کھانے پینے کا سامان بھی ان کے گدھے پر ہی سوار تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا بتاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا اب ان کے پاس تو سوائے سورج کے اور کوئی وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس تو گھڑیاں ہیں، موبائل ہے، اس زمانے میں تو صرف سورج کو دیکھ کر ہی لوگ وقت کا اندازہ لگاتے تھے نا، کہ اب سورج اتنے پر آیا تو دن ڈھل گیا تو رات ہو گئی، اب مغرب ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا تو یہ صبح ہو گئی۔ وہ لوگ پہلے کے زمانے میں سورج کو دیکھ کر ہی وقت کا اندازہ لگاتے تھے، تو ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ تو وہ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا، اور جب اب دوسرا پہر ہے تو وہ کہنے لگے کہ اب بس دن کا کچھ حصہ، یا اس سے بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو، یہی بس۔ تو اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا، اب ان کو بھی پتا ہے کہ انسان کتنا سوئے گا اگر سوئے گا بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم یہاں پر 100 سال پڑے رہے۔ جب عزیر علیہ السلام نے اپنی بدن اور جسمانی حالت کی طرف اور اپنے سامان، کھانے پینے کے سامان کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی دن ہے جس پر جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی، اور پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ایز اٹ از رکھا، لیکن کچھ چیزوں کو نشانی کے طور پر، جیسے کہ گدھے کو، ان کی گدھا مر کے اس کی ہڈیاں پوری بوسیدہ ہو گئی تھی، تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہیں۔ اب ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں کے اسپنجر پر گوشت چڑھنے لگا۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو گیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر یہ خیال آیا تھا، تو وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے، سیدنا عزیر خود بھی، ان کا گدھا بھی اور وہ بستی بھی مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر کے خیال 3 طریقوں سے جواب دیا، جس کو آپ عین الیقین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس 100 سال کی مدت کا نہ آپ کی ذات پر کچھ اثر ہوا، نہ آپ کے کھانے پر۔ اب یہ دیکھیے کہ عزیر علیہ السلام ایز اٹ از تھے، وہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے بلکہ ایز اٹ از تھے۔ تو جب آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے اور پوتے بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ خود ان کی نسبت جوان تھے۔ اس طرح آپ کی ذات بھی لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی تھی۔ غالباً اسی وجہ سے یہودیوں کا ایک فرقہ انہیں ابن اللہ کہتا ہے، اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ لیکن گدھے پر 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جملہ اثرات موجود تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا حیران کن معاملہ تھا اور معجزہ تھا۔ اور آپ کی آنکھوں کے سامنے گدھے کی ہڈیوں کا جڑنا، اس کا پنجر مکمل ہونا، اس پر گوشت پوست کا چڑھنا، پھر اس کا زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر عزیر علیہ السلام کا ایک ہی آیت میں عزیر علیہ السلام کی سٹوری پوری یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر آگے دوسری سٹوری شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اور جب کہا ابراہیم نے، آیت نمبر 260، جب کہا ابراہیم نے اپنے رب سے مجھے دکھا کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ فرمایا کیا تو نہیں ایمان لاتا؟ اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لاتے؟
اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے کہا کہ اللہ تم مجھے بتاؤ کہ تم کیسے زندہ کرتے ہو لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کیا تم کو اس بات کا ایمان نہیں ہے؟ کیا تم اس بات کا یقین نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں میرے رب، لیکن میں مطمئن ہوں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے میرا دل، لیطمئن قلبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم کیا کرو، 4 پرندے پکڑو، پھر اس کو اپنی طرف ہلا لو، مانوس کر لو، یعنی کہ پیٹ بنا لو اپنے۔ جب ہم کسی کو اپنے پیٹ بنا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی کو بلاتے ہیں فوراً آپ کی بلی ہے، آپ کا کتا ہے، کوئی ہے تو آپ ان کو تھوڑے دن اپنے پاس رکھتے ہیں، جب بلاتے ہیں تو فوراً آپ کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے ان کو اپنے پاس اپنے اوپر ہلا لو، پھر اپنے ساتھ پھر رکھ دو، اور پھر اوپر ہر پہاڑ کے ان کے ایک ایک ٹکڑے کو رکھ دو، پھر ان کے کیا کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور ان کے ٹکڑوں کو پھر ان کے ایک ایک ٹکڑے کو ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب غالب ہے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر دیکھیے کہ جتنی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر کیسے قادر ہے۔ عزیر علیہ السلام کی اسٹوری میں بھی کہ بستی پوری ختم ہو گئی تھی، اپنی پوری وہ ہو گئی تھی، پوری ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے کر دوبارہ زندہ کر دیا، یہ بھی ایک نشانی۔ پھر اس میں ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دوبارہ مر کر نہیں اٹھنا، تو ان کے لیے یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو کہ تم کیا کرو، 4 پرندے لو اور اس کو پھر الگ الگ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور اس کے بعد پھر اس کو اسی طریقے سے پہاڑوں پر رکھ لو، اور پھر جب انہوں نے آواز دی تو پھر کیا ہوا کہ سارے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے جڑا کر ان کے پاس لے کر آ گئے۔ تو پھر اور جان لے کے بے شک اللہ تعالیٰ خوب غالب اور خوب حکمت والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بتائی تاکہ ہم کو بھی اس میں سے قرآن سے ایک نشانی یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اذن سے وہ سارے کے سارے پھر زندہ ہو کر آ گئے۔ تو یہاں پر دیکھیے اب اگلی آیت یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کی بتائی جا رہی ہے۔ الذین، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اللہ کی راہ میں اور نہیں پیچھے لگاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، احسان جتلا کر اور نہ ایذا دے کر، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم۔ ایک آیت اوپر کی رہ گئی۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، مانند مثال اس دانے کی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ صدقے کا اجر کیسے بڑھتا ہے، اس بات کا ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں بھی اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی تھی نا، کہ قیامت کے دن یہی چیز کام آنے والی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک اور مثال جسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پر ایسی مثال بتائی جا رہی ہے جیسے 7 بالیاں ہیں۔ بالیاں کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو کھیتوں میں ہوتے ہیں نا، جس میں گیہوں ہوتے ہیں، بالیاں جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس کو انگلش میں اس کے لیے کیا ورڈ ہے مجھے نہیں پتا۔ تو وہاں جیسے ایک بھٹے میں کئی سو دانے ہوتے ہیں نا، تو 7 سے زیادہ بالیاں بھی اگ سکتی ہیں، اور ایک بالی میں کتنے دانے ہیں؟ 100 دانے ہیں۔ اسی طریقے سے صدقے کا مال اجر و ثواب 7 گنا سے بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا چند باتیں بھی ضروری ہے یاد رکھنے کی کہ صدقے کا مال کیسے بڑھے گا۔ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو مال کیسا ہو؟ حلال ہو۔ کوئی انسان غلط طریقے سے رشوت سے مال کما رہا ہے، سود سے سود دے رہا ہے، اور اس میں بھی پھر ہزاروں لاکھوں خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، تو اس کا صدقہ پھر قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے حلال کی کمائی ہونا ضروری ہے۔ جس قدر تندرستی اور قوی ہوگا اتنی ہی فصل اچھی آئے گی۔ جیسے کہ اب اس کی ایک مثال یہ دیکھیے، بیج اگر اچھا ہو تو اس کی وہ بھی فصل کیسی آئے گی؟ اچھی ہی آئے گی۔ تو اب یہاں پر اگر آپ سڑا گلا بیج اگر زمین میں ڈالیں گے تو وہ بیج کا پھل تو نہیں آئے گا، فصل تو نہیں اگے گی، وہ تو وہیں سڑ کے ختم ہو جائے گا۔ تو جو آپ کو فصل اچھی چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو بیج بھی اچھا، صحت اچھی قسم کا بیج اس میں ڈالنا پڑے گا زمین میں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ بھی بیج یا دانے انسانیت کی نیت ہے۔ یہاں پر
بیج سے مراد کیا ہے؟ انسان کی نیت، جس قدر وہ خالص ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اسی قدر آپ کا صدقہ زیادہ پھل لائے گا۔ اور صدقہ حلال مال سے ہونا چاہیے، حرام مال کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ پھر بیج کی کاشت کے بعد پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کے اب یہ کیا اب آپ جب بیج بوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ فصل یا تو برباد ہو جائے گی یا تو بہت کم فصل آئے گی۔ اس طرح صدقے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمارا صدقہ ضائع ہو جائے۔ صدقہ ضائع کیسے ہو سکتا ہے؟ احسان جتا کر، میں نے ان کو اتنا کیا، دیکھو یہ مجھے ایسے کر رہے ہیں، دیکھو یہ تو مجھے سلام بھی نہیں کرتے، میں نے ان کی اتنے برے وقتوں میں مدد کی، تو یہ کیا ہوا؟ صدقہ ضائع ہو گیا۔ یعنی کہ اب جیسے کہ ایک بیج تھا اور آپ کو فصل آئی، اب وہاں پر فصل کو کیا ہو گیا؟ کیڑا لگ گیا اور ساری کی ساری کھیتی ویسٹ ہو گئی، خراب ہو گئی، سڑ گئی۔ تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے، اس طرح صدقے کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، احسان جتا کر یا کسی کو بول بول کر، تو اپنا صدقہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ فصل تیار ہو جاتی ہے، اس پر کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے آسمان سے یا زمین سے جو فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ انسان کے اعمال، شرک یا اعمال، شرک کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ نے بالکل درست نیت سے صدقہ کیا، پھر آپ اس کی پرورش بھی کرتے رہے، اس کو آپ نے دیکھا بھی کہ اس کو دیکھ بھال بھی کی، آپ اس کو پانی بھی دیتے رہے، حفاظت بھی کرتے رہے، لیکن کسی وقت کوئی شرک کا کام کر لیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اسی طرح اگر وہ کام سنت کے خلاف ہے یعنی بدعت ہوگا تو وہ بھی اجر کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ صدقے کا اجر جو ان امور کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اسے فی الواقع یہ اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نے دیا، اور اللہ تعالیٰ صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ جس نے اپنے پاک مال میں سے ایک کھجور کے برابر بھی اگر صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کی نشو نما ایسے کرتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کی نشو نما کرتے ہو یا اپنے درختوں کی نشو نما کرتے ہو، اور کبھی کبھی وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ کھجور کی بھی اگر کسی نے صدقہ کیا لیکن اس کی نیت خالص تھی، اس کی حلال کی کمائی تھی، اور اس نے دینے کے بعد پھر احسان بھی نہیں جتایا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کا صدقہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ بڑھ چڑھ کر اتنا زیادہ ہو گیا کہ پھر اب وہ کیسے کہ اس کے اعمال ضائع نہیں ہوئے، اور وہ صدقہ اس کا بڑھ چڑھ کے پہاڑوں کی مانند ہو گیا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے اور پھر یہ امید کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے تو وہ میری پھر آؤ بھگت بھی کرے، میری دعوتیں بھی کرے، مجھے سلام بھی کرے، مجھ سے اچھے سے بات بھی کرے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، وہ آپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو کہ میں نے تو اتنا ان کو کیا اور دیکھو یہ تو مجھے سلام تک نہیں کرتے، منہ پہ مجھے ٹیڑھا منہ کر کے میرے سے چلے گئے۔ تو یہ کیا ہوا؟ احسان جتلانا ہو گیا کہ ہم نے ان کو بول دیا یا خود دل میں بھی سوچ لیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ احسان جتلانے سے صدقہ ہی ضائع نہیں ہوتا بلکہ ایک کبیرہ گناہ کا بوجھ بھی انسان اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اور افضل صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو ایک دفعہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ تندرستی کی حالت میں کرے، اور جبکہ وہ حرص رکھتا ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ اب میں یہ صدقہ کر دوں گا تو مجھے فخر فاقہ ہو جائے گا، مطلب مشکلیں پڑ سکتی ہے۔ اب جیسے کہ مہینے کے آخری میں کچھ پیسے بچے ہوئے ہیں، اب اس کو پورے 10 دن چلانا ہے یا پورے 5 دن چلانا ہے۔ اب ایسے ٹائم میں کوئی ایسا آپ کا رشتہ دار یا کوئی ایسا دوست بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں آپ کے پاس آ گیا، اور آپ کے پاس آخری 1000 روپے بچے ہیں، آخری 5000 روپے بچے ہیں، اب آپ کو پورے گھر کا خرچ بھی چلانا ہے، تو آپ یہ بات ڈر رہے ہیں کہ اب میں یہ دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ تو ایسا صدقہ کیا ہے؟ بہترین افضل ترین صدقہ ہے کہ اس کے باوجود آپ نے دوسرے کی پریشانی کو بالا تر رکھ کے اس کو صدقہ اس کو دے دیا وہ، اور حالانکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میں یہ دے دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، تو یہ صدقہ افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو پھر تم یہ کہنے لگو کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ بہت سارے لوگ جب مرنے کو آ جاتے ہیں، جب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ موت بالکل سامنے کھڑی ہے، تو کہتے ہیں کہ اچھا ان کو صدقہ دے دو، ان کو صدقہ دے دو، بلکہ صحت مند تندرستی کی حالت میں صدقہ دینا زیادہ افضل ہے۔ مرنے کے بعد تو وہ مال ان کے وارثوں کا ہی ہے، اب وہ تو بچا ہی نہیں کچھ پھر۔
وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا احسان جتا کر اور نہ ایذا دے کر۔ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کی یہاں، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا، اب یہ بھی ہے کہ دیکھیے کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور درگزر کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بہت بہتر ہے صدقے سے جس کے پیچھے ایذا دینا ہو، اور اللہ بڑا بے پرواہ ہے۔ آپ کسی کو ایک اچھی بات، ایک اچھا آپ کیا کہتے ہیں، آپ ایڈوائس دے رہے ہیں کسی کو۔ اب آپ کے پاس کوئی پڑوس کے بچے آئے ہیں، اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آگے کس چیز میں ایڈمیشن لے، تو آپ ان کو بیٹھ کر ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ آپ کسی کو اچھی بات کریں، کوئی بیمار انسان ہے، اب بیمار انسان ویسے ہی دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب میں مرنے والا ہوں، ڈپریشن ہوتا ہے۔ آپ جا کر اس سے اچھی بات کہیں، اس کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا کیا ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر رہا ہے، کیسے تمہارے درجات بڑھائے، تو یہ بھی اچھی بات ہے نا۔ کسی کو یہ ڈپریشن میں ہے، کوئی پریشان حال ہے، ان سے جا کر آپ ان کی پریشانی دور کر دیں، تھوڑی سی اچھی بات کر لیں، تو یہ بھی قول معروف ہے۔ تو اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے، اور اسپیشلی ایسے رشتہ دار ہمارے جو ہم سے بات نہیں کرتے، تو یا ان سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام ہم کرنا ہے۔ کہ یہ نہیں ہے کہ اچھا انہوں نے تو ہم سے بات نہیں کی تو ہم کیوں ان سے بات کریں، یہ ہمیں فون نہیں کرتے تو ہم کیوں انہیں فون کریں، یہ ہمیں دعوت پہ نہیں بلاتے تو ہم کیوں انہیں دعوت پہ بلائیں۔ بلکہ قول معروف، اچھی بات کرنا بھی بہترین صدقہ ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس پیسہ ڈھیر بھر کے ہو کہ وہ ہر وقت صدقہ ہی کرتا رہے۔ تو اچھا صدقہ کیا ہے؟ اچھی بات کر، گھر میں آپس میں ایک دوسرے سے اچھی بات کرنا، پیار محبت سے بات کرنا، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے۔ دیکھیے کہ کچھ لوگ اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے ملنا نہیں پسند کرتے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جب بات کرے گا تو سخت بات کرے گا، کوئی تانے دے کر بات کرے گا، تو ایسے لوگوں کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بلکہ پیار سے بات کرنا، محبت سے، خلوص سے، کہ جب آپ سے بات کرے وہ انسان تو اس کو تسلی ہو جائے، اس کے بہت سارے دکھ دور ہو جائیں، اس کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں آپ، کسی کی بھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں آپ، کوئی اچھی بات کی طرف، دین کی طرف بلانے کی آپ کسی کو کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، کوئی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے اس کی آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، اس سے اچھی بات کر سکتے ہیں۔ پر اس میں ہمارا خیال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بہت آتا ہے اور تمہیں کچھ نہیں آتا۔ بڑا ہی سافٹ انداز ہونا چاہیے، بڑا ہی پیار بھرا انداز ہونا چاہیے ہمارا، جس سے پھر ہم ان کو نیکیوں کی طرف بلا سکتے ہیں۔ تو قول معروف بھی کیا ہے؟ ایک صدقہ ہے۔ پھر مغفرت، پھر درگزر کرنا، کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم درگزر کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم درگزر کریں نا، تو گھر میں دنگے فساد نہیں ہوتے۔ نہیں انہوں نے ایسے کہا تھا، سالوں سال باتیں یاد رکھی جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس دشمنیاں اتنی چلتی ہے، نسل در نسل چلتی ہے دشمنی۔ پہلے کے زمانے میں دیکھیے کہ مکہ میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ایک نسل سے دوسری نسلوں تک قبیلوں کے قبیلے دشمن ہو جاتے تھے۔ ایک نے اگر کچھ کیا تو ان کے سارا قبیلہ دشمن ہو جاتا، ان کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ تو درگزر کرنا ہمیں اسلام نے کیا سکھایا، نبی نے آ کر، قرآن نے آ کر ہمیں کیا تعلیم دی؟ درگزر کر دو، معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں بہت بری لگتی ہیں، ہمارے پاس آس پاس ہمارے کئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ تکلیف دینے والی باتیں کر دیتے ہیں کہ پھر ہمیں بہت دل ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہم صرف قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کی خاطر ان کو درگزر کر سکتے ہیں، ہم معاف کر سکتے ہیں۔ اور درگزر کرنا بہت بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے ہو ایذا دینا، تکلیف دینا، اور اللہ بڑا بے پرواہ اور نہایت بردبار ہے کہ ایسے جو صدقے دے رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں دے رہے ہیں، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ صدقہ بہتر ہے کہ جس پر آپ نے احسان نہیں جتایا۔ ہو سکتا ہے کہ 100 روپیہ ہی دیے لیکن آپ نے احسان نہیں جتایا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1,00,000 روپیہ دے دیا اور بار بار احسان جتا رہے ہیں کہ میں نے تم کو فلاں وقت اتنا پیسہ دیا، تو یہ احسان جتانے سے بہتر ہے کہ تم تھوڑا سا صدقہ کرو اور بہتر کرو، اور تم اپنے صدقے ضائع نہ کرو، اپنے مال اور اپنے باطل طریقے سے اپنے صدقے احسان جتا کر اور ایذا دے کر، تکلیف دے کر۔ تو انشاءاللہ یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 264، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد صدقے کی مثالیں، 2-3 مثالیں آ رہے ہیں اور یہ کافی ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے اس میں، تو انشاءاللہ ہم یہ والی جو تفسیر ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔